نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخ والضحیٰ جس کی قسمیں رب قرآن کے اندر اٹھاتا ہے، اس رخ والضحیٰ کی کیا بات ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا محبت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا، وہ اس مقام اس مرتبے پر پہنچا جس مقام و مرتبے پر کوئی ولی کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ آئیں ایک نوجوان کا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک یہودی نوجوان لڑکا ہے، ویسے تو اس نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن آج اس کا دیکھنا کچھ اور تھا۔ کھڑا ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا، رخ والضحیٰ پر جب نظر پڑی نا تو پھر اپنا دل لے کر بیٹھا، حضور پر دیوانہ ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر وہ گرفتار ہو گیا۔ اب اس نے یہ معمول بنا لیا کہ بس حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ بس یہی ایک التجا ہوتی تھی، ایک ہی تمنا ہوتی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ والضحیٰ نظر آ جائے، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ اسی کا یہی کام ہوتا تھا، کبھی گلیوں کے اندر آ کے کھڑا ہو جاتا، کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ چلا جاتا حضور کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضور علیہ السلام کچھ وقت کے لیے کہیں تشریف لے آئے، یہ گلی کے اندر کھڑا ہوا، حضور نہیں گزرے، مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، حضور کو نہیں دیکھا، میرے آقا کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ جس مصطفیٰ کو دل دے بیٹھے تھے، جس آقا پر دیوانے ہو کر بیٹھے تھے، جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عشق کر بیٹھے تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رخ والضحیٰ کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ بے قرار ہو گیا، بے قراری کے عالم میں گھر پہنچا، کھانا دیا گیا، کھانا نہیں کھا رہا، پانی دیا گیا، پانی نہیں پی رہا، اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے، عشق مصطفیٰ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوتی جا رہی ہے، عشق مصطفیٰ کے اندر یہ اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ والد نے دیکھا بیٹا بیمار ہے، حکیم کو لایا گیا، حکیم نے چیک کیا اس کی بیماری کیا ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سی بیماری ہے۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دوائی دی، چیک کیا، لیکن بیماری کا پتہ نہیں لگا سکے۔ آخرکار وہ نوجوان نبی دو جہاں کی یاد کے اندر، حضور کی محبت کے اندر اتنا اس نے خود کو جو ہے حضور کے عشق کے اندر غمزن کر دیا کہ بس ایک ہی تمنا تھی کہ حضور علیہ السلام کا رخ والضحیٰ نظروں کے سامنے آ جائے۔ لیکن حضور کو نہیں دیکھا نا، جس سے بندہ محبت کرے وہ دور ہو جائے نا، بندہ جس سے عشق کرے، جسے دل دے کر بیٹھے، وہ بندہ اگر دور ہو جائے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو نبی دو جہاں کی بات ہے، یہاں پر تو اس آقا کی بات ہے جس سے رب بھی محبت فرماتا ہے، اس آقا کو دل دے کر بیٹھا ہے جسے اللہ بھی محبوب رکھتا ہے۔ اب وہ دیوانگی کے عالم میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب بس دنیا سے یہ پرواز کرنے لگا ہے، دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہونے لگا ہے۔ باپ نزدیک آتا ہے، دھیمی آواز میں کہتا ہے بیٹا کوئی چیز چاہیے تو بتا دو۔ بیٹا کہتا ابا جان آخری وقت ہے، لگتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، لیکن ابا جان میں ایک فرمائش کروں، ایک تمنا ظاہر کروں، لیکن اس سے پہلے آپ وعدہ کریں میری وہ فرمائش، میری وہ تمنا آپ پوری کریں گے۔ باپ کہتا ہے بیٹا اس عالم کے اندر، اس کیفیت کے اندر کون سا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی فرمائش پوری نہیں کرنی، اپنے بیٹے کی تمنا پوری نہیں کرنی؟ بیٹا تو بول کے تو دیکھ، تیری تمنا پوری کرنا میرا کام ہے۔ باپ وعدہ کر چکا، بیٹا کہتا ہے ابا جان دراصل بات یہ ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے کر بیٹھا ہوں، میں مسلمانوں کے نبی سے محبت کر کے بیٹھا ہوں، بس ایک ہی دل کی تمنا ہے، ایک ہی دل کی آرزو ہے، بس نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، حضور کا رخ والضحیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ کے چہرے پر
غصہ تو ظاہر ہوا، لیکن بیٹے کا آخری وقت ہے، بیٹا دنیا سے جانے لگا ہے، بیٹا بستر علالت پر ہے اور وعدہ کر چکا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ باپ آیا حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر، مسجد النبوی کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ حضور نے صحابی کو بھیجا، صحابی پوچھ کرا کس کام سے آیا ہے؟ صحابی پوچھتا، کہتا ہے حضور سے کام ہے، میرے آقا آئے، خیریت سے آنا ہوا۔ وہ کہتا ہے یہودی نوجوان کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے دراصل بات یہ ہے، میرا ایک نوجوان بیٹا ہے، میرا ایک لڑکا ہے، وہ آپ کو دل دے کر بیٹھا ہے، اس کا آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جانے لگا ہے، بس اس کی یہی تمنا ہے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام آ جائے، بس اس کی ایک ہی تمنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ جائے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بس ایک ہی تمنا ہے حضور آپ آ جائیں۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنانا کہ ہے کوئی میرا دیوانہ، جب حضور نے سنانا ہے کوئی میرا عاشق جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، صحابہ کو فرمایا صحابہ چلو دیکھ کر آتے ہیں، میرے عاشق کو دیکھ کر آتے ہیں، کون ہے جس نے اپنے دل کے اندر میرے عشق کی شمع کو فروزہ کیا ہے، کون ہے جس نے مجھے دل دے دیا ہے۔ صحابہ کو لے کر چلتے ہیں حضور، اس یہودی کے گھر پر آتے ہیں۔ یہودی اپنے بیٹے کے قریب جاتا ہے، کان میں دھیمی آواز میں بولتا ہے بیٹا اٹھ کر دیکھ تو صحیح آیا کون ہے، جس نبی کو دل دے کر بیٹھے ہو، جس نبی کے رخ بدحا کے دیوانے بن کر بیٹھے ہو، جس نبی کے عشق کے اندر گرفتار ہو، وہ آقا خود جلوہ فروز ہوئے ہیں، وہ نبی تو جہاں خود تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ یہودی نوجوان جو لڑکا تھا اس کے کانوں میں جیسے نظر پڑی نا میرے آقا آ گئے ہیں، اٹھ کر بیٹھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے، حضور میں نے فلاں دن آپ کو دیکھا تھا، اس دن سے لے کر میں آپ کا دیوانہ بنا ہوں، آقا آپ سے محبت کر کے بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ آپ کو دل دے کر بیٹھا ہوں، دل کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور آپ کا چہرہ نظروں کے سامنے ہو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایمان لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لاؤں، میری یہی آرزو ہے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں، لیکن یا رسول اللہ آپ ضمانت لینا میری، آقا آپ ضمانت لیں قبر سے لے کر جنت تک کی، اگر آپ ضمانت لے لیں میری تو پھر میں ایمان لے آؤں آقا، پھر میں اسلام قبول کر لوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ، تو ایمان لا، قبر سے لے کر جنت تک تجھے ضمانت محمد عربی کی ذات دیتی ہے، قبر سے لے کر جنت تک تجھے امان کی ضمانت، جنت کی ضمانت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیتی ہے۔ یہودی نوجوان نے جب سنا نا حضور ضمانت دے رہے ہیں، حضور ضمانت دے رہے ہیں، یہودی نوجوان نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کا روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہوا۔ ہماری بھی یہی تمنا ہوتی ہے نا، کتنا خوش نصیب ہے وہ عاشق نوجوان، یہودی نوجوان جس کے پلے کوئی نمازیں نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی اعمال نہیں، لیکن حضور سے محبت کر کے بیٹھا، حضور سے عشق کر کے بیٹھا، نبی پاک کی محبت دل کے اندر آئی نا، وہ اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ ہم تو آج التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یہ ہماری ایک طلب ہوتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، حضور کی پاک بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس یہودی نوجوان لڑکے کی قسمت پر قربان جائیں جس نے آقا سے عشق کر لیا، میرے آقا سے محبت کر لی، اور محبت کا صلہ اسے کیا ملا؟ آخری وقت ہے، کوئی پلے نمازیں نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی ذکر اللہ نہیں، کوئی نیک اعمال نہیں، صرف عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے دل کے اندر فروزہ کی ہے اس نے۔ آخری وقت ہے، حضور کا چہرہ نظروں کے سامنے ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور دنیا سے وہ گیا ہے، اس مرتبے پر پہنچا، صحابی رسول بن کر دنیا سے گیا ہے، پوری زندگی یہودی بن کر رہا ہے، لیکن آج دنیا سے جانے لگا ہے تو صحابی بن کر گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر اس یہودی نوجوان لڑکے کا باپ کہتا ہے اب کیونکہ یہ آپ کے دین پر مرا ہے، اس کی تجہیز و تکفین آپ کریں۔ میرے آقا فرماتے صحابیوں عاشق کے جنازے کو اٹھاؤ، ذرا عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ صحابہ جنازے کو اٹھاتے ہیں، لے کر چلتے ہیں، میرے آقا جنازے کے اندر پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پنجوں کے بل چلنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے عاشق کے جنازے میں آسمان سے فرشتے اتنی تعداد کے اندر آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ پھر میرے کریم آقا خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اس عاشق کو اتارتے ہیں،
اتارنے کے بعد جب آتے ہیں میرے آقا کے رخ و دہا پر اپنا پسینہ موتیوں کی مانند جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر پسینہ لگتا ہے آپ کو کوئی مشقت اٹھانی پڑی، یا رسول اللہ کس وجہ سے پسینہ آیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے عاشق کو قبر کے اندر اتارا کیونکہ میں نے اسے امان دی تھی، میں نے اسے ضمانت دی تھی، قبر سے لے کر جنت تک میں نے اسے ضمانت دی تھی۔ جیسے قبر کے اندر اتارا جنت سے حوریں تشریف لے کر آئی تھی اس عاشق کو لینے کے لیے، جنت سے حوریں اس عاشق کی قبر کے اندر تشریف لے کر آئی تھی، اسی لیے جو ہے ان حوروں سے نکلتے میرے چہرے پر جو تمہیں پسینہ نظر آ رہا ہے یہ پسینہ ہے۔ پیارے محترم مسلم بھائیو، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے ٹھیک ہے اعمال ہیں، بجا ہیں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، بندہ پوری نماز پوری زندگی جو ہے رب کی بندگی میں گزار دے، لیکن اگر حضور کی محبت نہیں تو سب کچھ فضول ہے۔